الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. ترجمہ: اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی ہے اور صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اندازہ ہو کہ کبائر کیا ہیں اور صغائر کیا ہیں. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعدہ مغفرت تو ہے لیکن مشیت الہی پر موقوف ہے، جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. گویا اگر بڑا گناہ کیا کسی نے، کبائر کیے اور مغفرت کی دعا مانگی اور توبہ کی تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور اگر اس کے برخلاف کوئی اگر صغیرہ گناہ کر رہا ہے اور کرے جا رہا ہے مسلسل کرے جا رہا ہے تو اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ کرنے والے ہیں، جبکہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے. گویا انسان جب نماز پڑھتا ہے اور وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور اس کا اچھی طرح سے رکوع اور سجود کرتا ہے تو اس سے اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو، اور یہ بات صراحت کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے. ایک بات اور سمجھنی ہے کہ نیکیوں کے ذریعے جو گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے یہ صغیرہ گناہ ہیں، اور یہ بغیر معافی کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہ جو ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی فہرست جو ہے بہت طویل ہے، لیکن حضرت ابن عباس سے ایک قول ہے کہ یہ تقریباً 700 کے قریب ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب تک استغفار ہوتا رہتا ہے تو کبیرہ نہیں رہتا، بشرط یہ کہ استغفار جو ہے وہ سچے دل سے ہو، خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو، اور صغیرہ پر اصرار ہوتا رہے. مطلب یہ کہ صغیرہ انسان گناہ کرتا رہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتے. کبیرہ گناہوں کے بارے میں بہت سی صحیح اور حسن حدیثیں مروی ہیں، لیکن ان کا مقصد ان گناہوں کو ایک خاص عدد میں منحصر کرنا نہیں ہے، بلکہ بعض گناہوں سے باعتبار کثرت ضرور بڑھ کر ہیں. کبیرہ گناہوں کی فہرست جو ہے وہ حافظ ذہبی کی کتاب کے اندر بیان ہوئی، اور وہاں 102 جو ہے کبیرہ گناہ بیان ہوئے ہیں، جن کے اندر پہلا اور سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک ہے، اور اس کے بعد کسی کو قتل کرنا، جادو کرنا، فرض نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، بلا رخصت شرعی رمضان کا روزہ چھوڑنا، فرض ہوتے ہوئے حج کیے بغیر مر جانا، والدین کو تکلیف دینا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، زنا کرنا وغیرہ جو ہے اس میں شامل ہیں. اور اگر اس فہرست کے آخر میں سے کچھ جو ہے وہ کبیرہ گناہ دیکھیں تو وہاں پر جو ہے عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا، کھانے کو عیب لگانا، بے ریش حسین لڑکے کی طرف دیکھنا، کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالنا اور بلا اجازت اندر چلے جانا شامل ہے. صغیرہ گناہوں کی جو فہرست ہے وہ حافظ ابن نجیم کے مطابق 85 ہے، جو کہ یہاں پر بیان ہوگی مختصراً. پہلا گناہ یہاں پر نظر کا پردہ، یعنی جہاں نظر ڈالنا حرام ہو وہاں دیکھنا. اس کے علاوہ بیوی کے سوا کسی کا شہوت سے بوسہ لینا یا بیوی کے سوا کسی کو شہوت سے چھونا، اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا یعنی سلام کلام کا بند رکھنا وغیرہ شامل ہیں. اور اس فہرست کے اندر آخر کے اندر جو ہے وہ مزاح یا مداح میں افراط کرنا اور غصہ کرنا جو کہ دینی ضرورت کی وجہ سے نہ ہو اور کسی اور وجہ سے غصہ ہو تو یہ شامل ہیں. تو دعا یہ ہمیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم دے اور ہم کو تمام گناہوں سے بچا لے، چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے وہ صغیرہ ہوں، اور ہم کو اپنی رحمت سے ڈھانک لے اور اپنی شان غفاری سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہم کو جنت میں داخل فرما. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.